السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لائق احترام محترم معزز سامعین، دور حاضر میں مغرب سے متاثر ہونے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں، مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی تہذیب سے متاثر ہونے والے اسلام کو اکثر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے تو اسلام کی آڑ لے کے، اسلام کا نام لے کے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ حقوق نسواں کے تحفظ کے دعوے دار لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا۔ اگر کسی عورت کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے، اور لوگ مولوی، مدرسہ، مسجد اور اسلامی تعلیمات اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو اسلام نے عورت کو تحفظ دیا ہے، جو عزت اور احترام دیا ہے، وہ کسی مذہب نے نہیں دیا، یہ سارے مانتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو مغربی فلاسفر کے جو اگلے ہوئے لقموں کو چبانے والا ہے، جو ان کے خوشہ چین ہیں اور ہر وقت اسلام پہ طعن و تشنیع کرنا ان کا شیوا ہے، تو ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسلام نے عورت کو تحفظ کیا دیا ہے، اور عورت کا جو مقام اسلام میں ہے کسی اور مذہب میں وہ نہیں ہے، وہ کیسے ہے، اور پھر عورت کے لیے اسلام کے احکامات کیا ہیں، اسے اپنی عزت کو محفوظ کیسے رکھنا ہے، اسے کن احکامات پہ، تعلیمات پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو
جاہلیت کا دور تھا اس میں عورت کی کیا عزت ہے. اگر پچھلی تاریخ میں جائیں نا، یونان کی تاریخ کو اگر ہم کھولنا شروع کریں تو اسلام اس کے مقابلے میں عورت کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ محفوظ کرتا ہے. وہ تاریخ تو بڑی بھیانک تاریخ ہے. اور عیسائیوں کے اندر بھی اگر دیکھ لیں، یہودیوں کے اندر بھی اگر دیکھ لیں، تو عورت کو وہ تحفظ نہیں ہے جو دین اسلام نے دیا ہے. ہم صرف جاہلیت کی بات کرتے ہیں. جاہلیت میں عورت کے ساتھ کون سا سلوک روا رکھا جاتا تھا؟ قرآن مجید میں جا بجا اس کا تذکرہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عورت جو سب سے پہلے بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، یعنی جب کسی کے گھر میں عورت نے آنا ہے تو ظاہری بات ہے بیٹی بن کے باپ کے پاس آئے گی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اگر کسی کو بیٹی کے بارے بتایا جاتا کہ تیرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو وہ غصے سے ابھر جاتا، پریشان ہو جاتا. اس کو یہ داغ محسوس ہوتا تھا کہ میرے اوپر ایک تھپا لگ گیا ہے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی. یتوارا من القوم، وہ چھپتا پھرتا اپنے لوگوں سے. وہ یہ سوچ رہا ہوتا تھا کہ اسے زندہ رکھوں، اور زندہ رکھوں گا تو ہون ان کے الفاظ ہے قرآن مجید میں کہ اسے رسوائی کے ساتھ یا تو زندہ رکھ سکتا ہوں، ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی کے اندر میں دبا دیتا ہوں. یعنی اگر اسے زندہ رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ رسوائی پوری زندگی اس کا مقدر ہوگی. یہ ایک عورت کے لیے جاہلیت کا دستور تھا. یا تو وہ رسوائی کے ساتھ زندہ رکھ لے، ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا آپشن یہ بچتا ہے کہ اس کو مٹی کے اندر دفن کر دے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودیوں کے ہاں بھی یہی دستور تھا کہ اگر ان کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے. اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بڑی پیاری بات لکھی ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں دستور یہ تھا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، یا تو وہ یہ کرے، اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے، اسے ایک اونی جبہ پہنا کے بکریاں اونٹ چرانے کے لیے کسی دور دراز علاقے میں بھیج دے، اپنے پاس نہ رکھے. یا تو ایک طریقہ یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اسے اپنے سے دور کر دے، اسے اس کی زندگی ختم کر دے. اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا 6 سال کی عمر جب ہو گئی بچی کی، باپ گھر آیا اور بیوی سے کہتا ہے کہ اسے تیار کر دو، اچھے کپڑے پہناؤ، اسے نہلاؤ، اسے بناؤ، سنگار کرو اور خوبصورت بنا کے میں اسے کہیں لے کے جا رہا ہوں. اور وہ گڈھا کھود کے، گڈھا پہلے اس نے کھودا ہوتا تھا، 6 سال کی بچی کو وہاں لے جا کے وہ کہتا کہ اس کے اندر دیکھو، یہ الفاظ امام بغوی نے معالم التنزیل میں لکھے ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کہتا بیٹا اس کے اندر دیکھو. وہ جیسے ہی دیکھتی پیچھے سے دھکا دے کے اوپر مٹی ڈال دیتا. یہ جاہلیت کا ایک قانون تھا، جاہلیت کا دستور تھا. اور ہمارے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ بیٹی کی کیا عزت اور اس کی اہمیت کیا ہے. اگرچہ ہمارا معاشرہ اس کو نہیں سمجھتا، یعنی یہاں پہ ایک چیز خلط مبس ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہم لوگوں کے رویوں کو اسلام سمجھ لیتے. لوگوں کے رویوں کو اسلام تو نہیں سمجھنا. جیسے ہم نے پچھلے خطبات میں یہ بات ہوئی تھی بیٹی کے بارے، اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس لیے مار دیا ہے یا اس لیے طلاق دے دیا ہے کہ یہ بچیاں پیدا کرتی ہیں تو یہ دین اسلام نہیں ہے. یہ ایک کسی جاہل کا رویہ ہو سکتا ہے، کسی بدبخت کا رویہ ہو سکتا ہے، دین تو نہیں ایسا کہتا. دین اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کن لہو سترم من النار، یہ تو جہنم سے پردہ بچ جاتی ہے. اور آپ تو یہ کہتے ہیں اگر بیٹی پیدا ہو جائے اور اس کی اچھی پرورش کر دی جائے، اس کی شادی کر دی جائے، آپ نے فرمایا ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں جیسے 2 انگلیاں برابر میرے ساتھ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہہ رہے ہیں. دین اسلام کی تعلیم تو یہ تھی، لیکن ہمارے رویے جو ہے نا وہ مختلف ہیں. دین نے تحفظ دیا. دین نے کبھی یہ نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ حقیر چیز ہے، عورت کسی اور مٹی سے بنی اور مرد کسی اور مٹی سے بنا ہے. یہ ایک ہی مٹی سے بنے ہیں اور ایک ہی ان کو اللہ رب العزت نے مقام دیا. ہاں مرد کو کہیں اللہ نے فضیلت دے دی ہے، اس کو حاکم مقرر کر دیا ہے، اس کو قوام بنا دیا، وہ الگ چیز ہے. اور مرد اس کا حقدار بھی ہے، عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کر سکتا ہے، تو یہ الگ چیز ہے. لیکن عورت کو پورا تحفظ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ دین اسلام نے دیا.
دین اسلام میں عورت کو تحفظ یہ بیٹی کی صورت میں کیسے دیا؟ اپنے ساتھ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اس کی جگہ ہوگی جو پرورش کرے گا اور یہ اسے جہنم سے بچائے گی. یہ دین اسلام نے بیٹی کی صورت میں دی. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، فرمایا ماؤں کی نافرمانی کرنا تم پہ حرام کر دیا گیا. ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا، جو جاہلیت کا ایک قانون بن چکا تھا. اور جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ عورت کو بچی پیدا ہوتی اسے درگور کیا جائے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا. یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے کہ اگر کوئی یہ سوچ بھی رکھے کہ میرے گھر بیٹی کیوں پیدا ہوگی، تو بیٹی کے روپ میں اگر ہو تو اللہ نے اسے تحفظ دیا. اگر ماں کے روپ میں، اگر عورت ماں ہے تو یہ حدیث ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، ماں کی نافرمانی حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، آپ کہتا جی مجھے بتائیں من احق بحسن صحابتی، میرا سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ یعنی میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ کون حق رکھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ اسے حیثیت دوں، اسے اہمیت دوں، اسے آگے رکھوں؟ یہ کس کا حق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں. اس نے پھر سوال کیا، ثم قال، وہ پھر کہتا ہے ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں امک، تیری ماں کا حق ہے کہ تو سب سے زیادہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. وہ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول ثم من، اس کے بعد کون ہے؟ اللہ کے رسول نے تیسری بار پھر کہا امک، تیری ماں. اور جب چوتھی بار اس نے سوال کیا ثم من، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو کا، تیرا باپ. یعنی ماں عورت ہے اور اسلام عورت کو کون سا مقام دے رہا ہے؟ ایک شخص یہ پوچھ رہا ہے سب سے زیادہ کس سے حسن سلوک کرنا ہے، تو اسلام کا درس یہ ہے کہ ماں کو تم نے حسن سلوک کے ساتھ رکھنا ہے. اور قرآن نے یہ کہہ دیا کہ ان سے احسان کے درجے میں جا کے پیش آنا ہے والدین کے ساتھ. کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اف تک نہیں کہنا. یہ والدین کے موضوع پہ آپ نے بات سن رکھی ہے. اف کہتے ہیں عربی کے اندر کم سے کم کوئی ایسا لفظ یا کوئی ایسی حرکت یا آپ کا کوئی ایسا رویہ یا سامنے سے کوئی ایسا ہی جو ہے نا انسان آگے سے کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی بھی کام ایسا کم سے کم جو تکلیف دے سکتا ہے اسے اف کہا جاتا ہے. یعنی والدین کو اس درجے میں جا کے بھی تکلیف نہیں دینی، تو اس میں ماں بھی شامل ہے. یہ دین اسلام نے تحفظ دیا ہے. عورت جب بیٹی ہے تو اسے محفوظ کیا، وہ جب ماں بنتی ہے تو پھر اس کو ماں کے لحاظ سے بھی اسے محفوظ کیا کہ اف تک نہیں کہنا، اس کی نافرمانی حرام ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. یہ تحفظ ہے عورت کو کہ مرد کے لیے، ایک بیٹے کے لیے اس کی ماں جنت ہے. اگر نافرمانی کرے گا تو وہ جنت سے محروم ہو جائے، وہ جہنم کا سامان کر رہا ہے. یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کا تحفظ کتنا زیادہ ہے کہ عورت کو جنتی قرار دے دیا ہے. اللہ اکبر. جس عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا، جس عورت کو منحوس کہہ کے اسے زندہ درگور کر دیا جاتا، جس عورت کے لیے زمانہ جاہلیت میں ایسے بھیانک قوانین تھے کہ وراثت میں اس کو حق نہیں دیا جاتا. اگر آپ جاہلیت کا قانون پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو بچوں کو اور عورتوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں دیا جاتا. خاوند فوت ہو گیا ہے، اب اس کی مال میں، اس کی جائیداد میں اس عورت کا کوئی حق نہیں ہے. جس نے اس کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اس کا حق ہی کوئی نہیں. دین اسلام آیا وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، مردوں کے لیے بھی حق ہے، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اللہ نے وراثت کو مقرر کر دیا، فرض کیا ہے. وصیت ہے اللہ کی کہ تمہیں وصیت کی جا رہی ہے. اگر عورت کے کوئی فوت ہو جائے اس کا قریبی تو اس میں اللہ نے اس کا حصہ مقرر کر دیا. اگر عورت ماں ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتی، اگر عورت بیوی ہے وہ کبھی وراثت سے محروم نہیں ہوتی، اور اگر عورت بیٹی ہے وہ وراثت سے کبھی محروم نہیں ہوتی. یعنی اللہ نے اس کو یہ مقام دی. ہاں اگر بہن ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت میں جا کے محروم ہو جائے گی. اگر اس کی جو ہے نا وہ بھائی کی اولاد موجود ہے تو یہ محروم ہوگی، لیکن اگر بیوی ہے، ماں ہے، بیٹی ہے تو یہ محروم نہیں ہوتی. اللہ نے اس کو حق دیا ہے. جاہلیت میں اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے.
لیکن اللہ نے اسے جائیداد میں بھی حصہ دیا. یہ ہمارا دستور ہے, یہ ہمارے رویے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں, اور بہن کو کہہ دیا معاف کر دو, انگوٹھا لگوا دو, لگا دو گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو تمہارے ساتھ رشتے ختم ہے. یہ ہمارا رویہ, اسلام نہیں ہے. اگر ہم لوگوں کے رویوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کو جو سمجھنا شروع کریں گے تو پھر یہی ہمارے سامنے ایک تصویر بنے گی کہ دیکھیں جی اسلام یہ مسلمان بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں جی اس میں یہ بھی ہے وہ بھی ہے. وہ جیسے ایک سوال کیا پچھلے دنوں شاید کراچی میں یا لاہور میں, اور ذاکر نائک صاحب سے ایک عورت نے سوال کیا فلاں جگہ پہ جو ہے نا لوگ یہ بھی کرتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں, بدکاری بھی کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں مسلمان بھی ہیں. تو ہم لوگوں کو دیکھ کے اسلام کو جو ہے نا وہ نہیں سمجھیں گے, ہم دیکھیں گے اسلام کیا کہتا ہے, اسلام کی تعلیمات کیا. چونکہ ہم نے پڑھا ہی نہیں, ہم نے سمجھا ہی نہیں, یا ہمارے مسلمانوں کی حالت اتنی پتلی ہو گئی ہے کہ ہم ان مسلمانوں کو جو غیر مسلم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ حالت ہے. تو مسلمان اس کو دیکھ کے ہم نہیں کہیں گے ہاں دین اسلام کی تعلیم کیا ہے, اسے ہم نے سمجھنا ہے. تو دین نے تو اسے پورا پورا تحفظ دیا ہے. اللہ اکبر. تو دین اسلام میں بیٹی ہے, ماں ہے, اسے پورا پورا, بیوی اگر بیوی ہے تو اس کے لیے پوری تعلیمات موجود ہیں. اسلام کیا کہتا ہے, نکاح کے لیے اس سے اجازت دی جائے. اگر کسی کی شادی کریں, لا تنکح المرء حتی تستأذن, کسی بیوہ کی یا کسی بچی کی بیوہ کے بارے فرمایا اسے شادی نہ کرو یہاں تک کہ اس سے مشورہ کر لو. اور اس کے بارے فرمایا جو کماری ہے اس کی اجازت لو. اب ہمارے ہاں ہم تو کسی کے اوپر اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہیں نا, ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا, اب کوئی میرے سامنے نہیں بولے گا. باپ کہہ رہا ہوتا ہے میری بیٹی کی جرت کیسے کہ وہ میرے فیصلے کی بغاوت کرے, میں نے جو کہا وہی ہے, اگرچہ اس کی مرضی نہیں ہوتی. لیکن وہ ہمارے ہاں جو ہے نا کہ ہمارے لوگوں کا یہ بھی رویہ, ہمارے لوگوں اسلام کیا کہتا ہے اس سے اجازت نہیں چاہیے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کو تو بڑی شرم آتی ہے, اگر کماری لڑکی ہے تو اسے وہ بڑی شرم و حیا والی ہوتی ہے. شرم و حیا والی کیسے جواب دے گی, وہ کس طرح سے اس موضوع پہ بات کرے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اذنھا سماعھا, اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے. اسے اجازت لیں کہ تمہیں منظور ہے فلاں لڑکے سے تمہاری شادی کر دی جائے, اگر وہ خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے. یعنی کہ عورت کو پورا حق دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جہاں دل کیا اسے بیاہ دیا, جہاں دل کیا کسی بھی نشیڑے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھما کے کہا ٹھیک ہے میرا یہ فیصلہ ہے, یہ تیرے چاچے کا پتر ہے, یہ فلاں ہے فلاں ہے, میں نے کہہ دیا تو تمہیں ماننا پڑے گا. نہیں, اسلام کیا کہتا ہے اس کی اجازت اہم ہے. اگر وہ اجازت نہیں دیتی یا وہ نہیں مانتی تو یہ نکاح تم نہیں کر سکتے. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ ولی کے بغیر وہ شادی نہیں کرے گی, کیونکہ عورت فیصلے کرنے میں اس طرح سے جو ہے نا وہ خود مختار نہیں ہے جیسے مرد ہے, لیکن اس کی اجازت بھی ضروری ہے. ادھر ولی کی اجازت بھی ضروری ہے. اگر ولی کوئی ایسا مسئلہ کر رہا ہے کہ عورت کی جو ہے نا وہ خواہش کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے, دیکھیں دین کتنا محفوظ کرتا ہے عورت. دین اسلام نے کتنی عورت کے لیے جو ہے نا وہ تعلیمات دی ہیں. اگر ولی ایسا کر رہا ہے, ولی کون ہوتا ہے, باپ ولی ہے. اگر باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ چچا بن جائے, اگر وہ نہیں ہے تو بھائی بن جائے, اگر وہ نہیں ہے تو کوئی رشتہ دار قریبی, جس طرح کوئی قریبی رشتہ ہے وہ ولی بنے گا. اگر کوئی نہیں ہے تو اس کا حاکم وقت جو ہے وہ اس کا ولی بنے گا. اگر عورت کا ولی کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو عورت کی مرضی کے خلاف ہے اور سارے عرف میں لوگ مانتے ہیں یہ بات واقعتاً یہ غلط کر رہا ہے, اس کے ساتھ اس کی شادی کر رہا ہے, وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اس کی ولایت کو اسلام کہتا ہے کہ منتقل کر دیا جائے. اس کا موقف بھی سنا جائے گا, اس کا بھی سنا جائے گا. اس میں یہ نہیں کہیں آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ کورٹ میرج بھی جائز ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کورٹ میرج میں لڑکی کہتی میری اجازت ہے, میرا باپ چونکہ مانتا نہیں ہے اب اس کی ولایت ادھر منتقل ہوگی. نہیں, باپ کو بھی پوچھا جائے گا بتاؤ کیا مسئلہ ہے, اور عرف کو بھی دیکھا جائے گا حالات کیا ہے, ان کے خاندان کے معاملات کیسے ہیں, واقعتاً یہ ٹھیک ہے. پھر اسلام یہ کہتا ہے اس کی اجازت کے بغیر تم کبھی بھی شادی نہیں کر سکتے. پہلی بات. دوسری بات, حق مہر ادا کیے. اگر شادی کرنی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے, وَآتُوا النِّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, جب تم نے کسی عورت سے شادی کرنی ہے اسے حق مہر ادا کرو. اور اس حق مہر پہ اس کا حق ہے, کوئی حق نہیں رکھتا, جہاں چاہے استعمال کر. یہ کتنا کمال کا قانون ہے. یہ دین اسلام کی کتنی زبردست تعلیمات ہے کہ عورت کی اجازت بھی ضروری ہے, اور پھر جب اس سے شادی کرنی ہے اس کے لیے حق مہر مقرر کیا ہے, اور نان و نفقہ مہیا کرنا, اس کو کھانا کھلانا, اسے عرف کے مطابق جو
جو ہے نا وہ جتنا انسان کر سکتا ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے، اسے لباس لے کے دینا، اسے کھانا کھلانا، اسے گھر لے کے دینا، اسے گھر میں رکھنا، اسے چار دیواری مہیا کرنا، یہ ذمہ داری خاوند پہ عائد کی ہے دین اسلام۔ یہ تم نے دینا ہے عورت کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ عورت اپنی بیوی کو پہناؤ۔ یہ نہیں ہے کہ باہر جو ہے نا وہ خود انسان چسکے کرتا پھرے اور باہر گھر میں کہہ دے جو پڑا وہ پکا لو ٹھیک ہے، نہیں، کہا جو خود کھاتے اس کو بھی کھلاؤ۔ اس کا پورا پورا خیال رکھا ہے، اس کے جذبات کا خیال رکھا ہے، اس کی جو ہے نا وہ حقوق کا پورا پورا دین اسلام نے خیال رکھا ہے۔ یہ ساری چیزیں معروف طریقے سے جو تم کر سکتے ہو اس کے ساتھ کرنا ہے، معروف طریقے سے بود و باش اختیار کرنا۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ رہن سہن ایسا جو عام حالات میں جسے اچھا سمجھا جائے گا وہ تم نے رکھنا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں دینی۔ دین اسلام کی تعلیمات، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، تو اسلام نے اجازت دی ہے، 2 کرے 3 4 کر لے، لیکن عدل ضروری ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر خوف ہے، لگتا ہے نہیں یار میں عدل نہیں کر سکتی، میرے سے عدل نہیں ہوگا، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ پھر ایک پہ اکتفا کرنا ہے، پھر دوسری نہ کرو۔ کہ عورت کو محفوظ ہی تو کیا دین اسلام۔ اگر یہ تعلیمات کو پڑھ لے، کون کہتا ہے کہ دین اسلام نے عورت کو محفوظ نہیں کیا؟ اسلام یہ کہتا ہے اگر تم 2 شادیاں کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن عدل شرط ہے، اگر عدل نہیں کر سکتے تو نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے، بعض لوگ ایسا کیا کرتے ہیں، ایک لاہور میں شادی کی، ایک پیچھے گاؤں میں بیوی رکھی ہوئی ہے، رہتا ہے اس کے پاس ہے، وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں اس کی اجازت کے ساتھ یہ ٹھیک ہے، ورنہ باری مقرر کی جائے گی، ایک اس کے لیے ایک رات اس کے لیے مقرر ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے، جیسے سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے اپنی باری ہبہ کر دی سیدہ عائشہ کو، یہ الگ چیز ہے۔ عدل یعنی دیکھیں کہ جذبات کا خیال رکھیں، کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ رویہ نہیں، جو خرچہ اس کو دیتے ہو وہ اس کو دو، جیسا تم نے اس کے لیے رہائش کا بندوبست کیا ویسا اس کے لیے کرنا ہے، ورنہ ایک کرو۔ عورت کا کہاں تک جا کے اسلام نے تحفظ دیا اور کیا کہا؟ ورنہ اگر کوئی 2 شادیاں کرتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ کرتا ہے، اور وہ دوسری کی طرف مائل زیادہ ہے اور پہلی کی طرف مائل نہیں ہے، یا اسے وہ توجہ نہیں دیتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاء یوم القیامت وہو مائل، یہ قیامت کے دن آئے گا، اس کا ایک بدن کا حصہ ساقط ہوگا، جیسے فالج کا مریض ہوتا ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا، عدل نہیں کرتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کے لیے کیا کچھ کہا، موت کے بعد بھی اسے یاد رکھا ہے، اس کی وفاداری کو، اور اس کے ساتھ وفا کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول اتنا تذکرہ خدیجہ کا کرتے، مجھے جتنی غیرت خدیجہ پہ آتی تھی کسی زندہ بیوی پہ اتنی غیرت نہیں آتی، اور کہتی میں کبھی کبھی یہ کہہ دیا کرتی تھی، اللہ کے رسول کو بکری جو ہے نا وہ اس کا گوشت یا اتار رہے ہیں یا ذبح کیا اور گوشت تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ فلاں جو ہے نا گوشت یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر پہ ایک دو۔ سیدہ عائشہ کہتی میں کبھی کبھی کہہ دیتی کہ لگتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں عورت ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے نا، غیرت آ جاتا ہے، کہتے لگتا ہے اس کے علاوہ تو کوئی عورت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے، وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، اس میں یہ خوبیاں تھیں، اور آپ فرمایا کرتے اللہ نے مجھے اس سے اولاد بھی دی ہے۔ مرنے کے بعد بھی عورت کو یاد رکھا، اس کے ساتھ وفا کی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج لوگ کہتے ہیں دین اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے؟ دین کیا دیتا ہے؟ یہ سارا کچھ دین نہیں تو دیا، یہ ساری تعلیمات دین اسلام کی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے اور زمانہ جاہلیت کو دیکھیں تو اس میں کیا تھا عورت کے ساتھ؟ نہ وہ وراثت میں حقدار ہے، نہ وہ ماں کی کوئی حیثیت رکھتی ہے، نہ کوئی وہ بیٹی کی حیثیت ہے، نہ اس کی کوئی بیوی کی حیثیت ہے، اور عام عورت کی حیثیت کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی، لیکن دین نے اس کو ہر طرح سے پروٹیکٹ کیا ہے، اس کی پوری حفاظت کا بندوبست کیا ہے، اور پھر اس کے لیے تعلیمات پوری کی پوری مقرر کی۔ اور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ سوتیلی ماں اگر یعنی باپ کی بیوی فوت ہو گئی نا، بیٹا اس سے شادی کر لیتا، ایسے جو ہے نا وہ جاہلیت میں کیا جاتا ہے، یعنی باپ کی دوسری بیوی ہے سوتیلی ماں، باپ مر گیا اسے شادی کر لیتے، لیکن دین اسلام نے کہا یہ حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ جو قرآن مجید میں اللہ رب سورہ نساء میں فرمایا، وہاں پہ یہ بیان فرمایا
کہ تمہارے جو باپ ہیں ان کی بیویاں تمہارے لیے حرام ہیں. یعنی کتنی بھیانک سی چیز ہے اور کتنی غیر اخلاقی حرکت لگتی ہے کہ باپ کی بیوی سے بیٹا شادی کر لے. اور یہ کیا جاتا تھا لیکن دین اسلام نے اس کو حرام قرار دے دیا. دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جو ہے نا وہ نہیں رکھنا, جذبات کا خیال رکھا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی اسلام نے توجہ دی ہے کہ دو بہنیں, ان کا بہن کا رشتہ بڑا جذباتی ہوتا ہے. تو کیا فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, کہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا. یعنی ایک شخص دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا. یعنی اگر ایک عورت سے شادی کی ہے تو سالی سے شادی نہیں کر سکتا. ہاں اگر وہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا وہ فوت ہو گئی ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے, لیکن جمع نہیں کرے گا ایک نکاح میں. حالانکہ ہے دونوں ہی عورتیں, اور سالی اس کے لیے حلال تو تھی نا, اس نے پردہ بھی کرنا ہے, حرام نہیں ہے. لیکن دین اسلام کی یہ تعلیم پہ ذرا غور کریں کہ دین کیا چاہتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں, کیونکہ عورت جو دوسری شادی جب انسان کرتا ہے نا تو سوکن والا ایک تصور یا ایک چیز دل میں ضرور آ جاتی ہے, تو کہیں بہنوں کی آپس میں کوئی انبن نہ ہو جائے, کہیں ان کے جو جذباتی ایک رشتہ ہے اس میں آنچ نہ آ جائے. دین اسلام نے پابندی لگا دی کہ دو بہنوں کو ایک رشتے میں جمع نہیں. اللہ اکبر. اور جاہلیت کا اگر دستور آپ پڑھیں, ایام حیض میں جو مخصوص ایام ہوتے ہیں عورت کے, جو پیریڈز ہوتے ہیں نا, اور عورت کو الگ تھلگ کر دیا جاتا ہے, نہ اس کے ساتھ کھانا کھایا جاتا ہے, نہ اس کے ساتھ پیا جاتا ہے, نہ اس کے ساتھ رہن سہن اختیار کیا جاتا ہے. اسے کسی الگ کمرے میں کہیں سائڈ پہ کر دیا جاتا جہاں وہ بیچاری نہ نہا سکتی ہے, نہ کوئی کھانا صحیح طرح سے کھا سکتی ہے. یعنی جانوروں سے بھی بدتر زندگی تھی عورت کی زمانہ جاہلیت میں. لیکن دین اسلام نے عورت کے ساتھ صرف صحبت کو حرام قرار دیا, باقی سب کچھ جائز. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کے ہاں کیا ہوتا تھا, یہودی یہ کرتے کہ جب کوئی عورت مخصوص ایام میں ہوتی اسے علیحدہ کر دیتے, اس کے ساتھ نہ کھاتے پیتے. تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کر لیا کہ بتائیں ہم کیا کریں ان ایام میں. یسألونک عن المحیض, آپ اگر سورہ بقرہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے سوال کر دیں آپ سے حیض کے بارے, بتائیں یہ کیا ہے. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے, قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض, تم یہ کہہ دو کہ یہ ایک بیماری ہے, ان ایام میں عورتوں سے الگ رہو. اب قرآن کیا کہتا ہے, فاعتزلوا النساء فی المحیض, الگ ہو جاؤ عورتوں سے. اب الگ ہونے کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر, یہ نہیں ہے کہ الگ ہو جاؤ, ان کو سائڈ پہ کر دو, جانوروں کی طرح انہیں کسی سائڈ پہ کسی کونے کھدرے میں ان کو جو ہے نا وہ بند کر دو اور یہاں زندگی بسر کرتی رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح, سب کچھ کر سکتے ہو عورت کے ساتھ سوائے نکاح. نکاح یہاں پہ نکاح سے مراد ہم بستری ہے, یعنی صحبت کرنا جائز نہیں ہے, باقی سب کچھ جائز. اس کے ساتھ آرام کیا جا سکتا ہے, اس کے ساتھ کھانا کھانا, اس کے ساتھ جو ہے نا وہ معاملات کرنا, سب کچھ جائز ہے, صرف صحبت نہیں کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کیا کرتے ہیں, اللہ اکبر. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں مخصوص ایام میں ہوتی اور اللہ کے رسول کا میرے ساتھ رویہ یہ تھا کہ میں جس برتن میں جس پیالے میں پانی پیتی میں اللہ کے رسول کو پیش کرتی, آپ وہیں سے منہ لگاتے جہاں سے میں نے منہ لگا کے پانی پیا. یہ جاہلیت میں کیا تھا کہ ایسی عورت کو دور کر دو, اس کے مخصوص ایام میں اسے قریب نہ آنے دو, اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا, اس کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا, اس کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھانا. اللہ کے رسول اسی برتن کو منہ لگا کے, اور جہاں سے سیدہ عائشہ نے لگایا وہیں سے منہ لگا کے پانی پیتے. یہ محبت کی بھی انتہا ہے, اور عورت کو جو اللہ نے تحفظ دیا ہے دین اسلام نے, یہ اس کی بھی انتہا. اور کہتی ہیں اگر میں کسی ہڈی کو پکڑتی اس سے گوشت کھاتی تو میں جہاں سے گوشت کو جو ہے نا وہ کھاتی توڑتی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت لیتے. میرے ساتھ آپ کی محبت کا یہ رویہ کن ایام میں ہوتا, جو خاص ایام ہے عورت کی, جن ایام میں عورت نے نماز نہیں پڑھنی, یہ وہ ایام کی بات ہے, اللہ کے رسول کا یہ رویہ ہوتا. اور عبادت میں اجر و ثواب میں عورت کو اللہ نے مرد کے برابر رکھا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ اجر ملے گا اور عورت نماز پڑھے تو اسے کم اجر ملے گا, برابر رکھا ہے. اگر اللہ نے جو ہے نا وہ ایک حکم مردوں پہ جو ہے نا وہ لاگو کیا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ عبادت کرنی, عورت نے بھی وہی کرنی ہے برابر. قرآن مجید میں اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو کوئی بھی نیک عمل کرے وہ چاہے مرد ہے مذکر ذکر او انثى یا مؤنث, یعنی مرد کرے یا عورت کرے,
वहुव मुमिन, ईमान वाला। यानी ईमान अगर औरत के पास है या मर्द के पास है तो ये क़यामत के रोज अल्लाह के पास आएंगे, ये सब अजर के बराबर मुस्तहिक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। यानी ये अगर कोई कहता है जी औरत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया इस्लाम ने, औरत को पीछे रखा, तो अजर में बराबर जो मर्द को अजर मिलेगा वही औरत को मिलेगा। और सूरह अहज़ाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, यानी सारा कुछ जहां मर्दों के लिए बयान किया जा रहा है वहां औरतें भी साथ हैं। मुसलमान मर्द मुसलमान औरतें, मोमिन मर्द मोमिना औरतें, और जो है ना वो अल्लाह की फरमा बरदार मर्द और फरमा बरदार औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल खाशिईन वल खाशियात, जो कुछ भी मर्द के लिए वहां औरत का भी तज़किरा हो रहा है, मुज़क्कर भी है मुअन्नस भी है, कि अगर औरत के लिए अजर है तो मर्द के लिए अजर है, दोनों के लिए बराबर है, कोई इसमें फर्क वाली चीज नहीं। और बड़े ऐसे काम हैं दीन इस्लाम ने जहां औरत की जो है ना वो जो फितरी कुछ तकाजे हैं वहां उसको रुखसत दी है। अगर आप ये चीज देखते हैं, नमाज है, रोजा है, ये चीजों में अल्लाह ने जो फितरी कुछ तकाजे, मसलन औरत को निफास का खून आता है, औरत के मखसूस अय्याम में हैज के अय्याम होते हैं, उनमें उसकी तबीयत उस तरह से नहीं होती, अल्लाह ने उसे रुखसत दी है। ये नहीं कहा कि इसमें भी इबादत करनी है। अब वो पहले से कुछ जो है ना वो जिस्मानी पेचीदगियों का सामना कर रही है, उसको इस तरह की चीजों का सामना है, तो वो सारी इबादत को बजा लाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। दीन इस्लाम ने क्या कहा, नमाज ना पढ़े, माफ कर दी नमाज। कमाल की सौलत नहीं है, उसका किस कदर ख्याल रखा है, नमाज माफ है और बाद में उसकी कज़ाई भी कोई नहीं। हाँ रोजा रखेगी नहीं, लेकिन जैसे वो पाक हो रोजे की कज़ा बाद में वो दे सकती है, वो बाद में पूरी कर ले, लेकिन इन अय्याम में रोजा माफ। 40 दिन तकरीबन बच्चे की पैदाइश के बाद औरत के निफास के अय्याम होते हैं, ये 40 दिन यानी ज्यादा से ज्यादा इसकी मुद्दत है। अगर ये 40 दिन इसके रहे, कुरान क्या कहता है, इन दिनों में इस पे नमाज को अल्लाह ने माफ कर दिया। नमाज ना पढ़े उसकी बाद में कज़ा भी नहीं है, हाँ रोजे की कज़ा है। अगर हामिला है, हमल है, बच्चे को उठा रही है, बच्चा उसके पेट में, अब तकलीफ होती है। अब इन अय्याम में भी औरत की तबीयत वो आम हालात वाली तो नहीं रहती, जारी बात है, तो अल्लाह ने इसमें भी उसका ख्याल रखा है। ये नहीं कहा कि इन अय्याम में, जैसे हमारे यहाँ जो है ना वो अगर समझ लें कि कई जगह पे काम कर रहा है कोई, तो ड्यूटी करनी है, तो अगर कोई जैसे भी यहाँ आना पड़ेगा, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह ने कहा इन अय्याम में भी इसे रुखसत है। कौन सी रुखसत है, रोजा ना रखें। और आप हैरान होंगे यहां रुखसत कितनी कमाल की है, रोजा रख सकती है तो रख ले, नहीं रख सकती तो ना रखे। और अगर उसे लगता है कि चूंकि हमल है, बच्चा पैदा होगा और पैदा होने के बाद बच्चे को जो है ना वो क्या उसको कहते हैं दूध पिलाना, मुर्जिया, अब दूध पिलाने की मुद्दत जो है ना वो 2 साल की है, कैसे कज़ा दूंगी? इस्लाम क्या कहता है, दूध पिलाने वाली औरत अपने रोजे का फिदिया दे दे, बाद में रोजा रखने की भी जरूरत नहीं है। इतना जबरदस्त दीन इस्लाम ने कानून बनाया औरत के लिए कि उसको अगर वो दूध पिला रही है बच्चे को, और चूंकि दूध पिलाने से कमजोरी हो जाती, अगर वो रख सकती है तो रख ले, अगर नहीं रख सकती बाद में भी उसे लगता है कि मेरी कज़ाई लेट हो जाएगी, चूंकि 2 साल तक तो उसने पिलाना है और 2 साल के रोजे रह जाएंगे, 30 साल में जाके उसे ज्यादा रखने पड़ेंगे, वो सिर्फ एक मिस्कीन को 1 वक्त का खाना खिला दे, इस रोजे की बाद में कज़ाई की भी जरूरत नहीं। ये औरत के लिए दीन इस्लाम ने जो है ना वो तहफ़्फ़ुज़ दिए। और हालत हैज़ में अगर वो तवाफ जो वाजिबात हज में से, तवाफ़ विदा जिसे कहते हैं, लाजिम है, वाजिब है, अगर वो रह जाए तो हज नहीं होता। औरत के लिए क्या था, अगर वो मखसूस अय्याम में है तो उस पे ये तवाफ माफ है, वो ना भी करे तो उसका हज मुकम्मल हो जाएगा, मर्द ना करे तो नहीं होगा, औरत कर ले तो उसका हज मुकम्मल है। मर्द के लिए रोजा जरूरी है, उसके लिए जो है ना हर वक्त नमाज जरूरी है, लेकिन कई ऐसे मखसूस अय्याम में औरत को नमाज की रुखसत दे दी, रोजे की रुखसत दे दी, तवाफ की रुखसत दे दी। यानी ताकत नहीं है तो ज्यादा बोझ नहीं डाला, औरत को नजरअंदाज नहीं किया दीन, ये मानना पड़ेगा। अगर कोई प्रोपेगेंडा करता है, वो कहता है नहीं दीन ने क्या दिया औरत को,
دین اسلام نے عورت کو دیا. یہ ساری تعلیمات اگر کوئی پڑھ لے تو دین نے کہیں بھی عورت کو نظر انداز نہیں کیا. اس کا پورا پورا خیال رکھا ہے, اس کے ہر چیز کا خیال رکھا, اس کے حقوق کا خیال رکھا, اس کے جذبات کا خیال رکھا, اور مردوں کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ زبردستی نہ کرنا. جیسے یہ پسلی کی ہڈی ہوتی ہے نا, وہ ٹیڑھی سیدھی کرے تو وہ ٹیڑھی ہوتی ہے, سیدھی کرے ٹوٹ جائے گی. زبردستی نہ کرنا, اس کو پیار سے ڈیل کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کینے ہیں جیسے شیشے کے ہوتے, ٹوٹ جائیں گے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں. نظر انداز نہیں کیا, اس کی کمزوری کا لحاظ رکھا. جہاں وہ کمزور ہے, اللہ نے قرآن نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو تحفظ دے دیا, وہاں اس کے جو ہے نا اس کے لیے رخصتیں قائم کر دی. تو یہ دین اسلام کے جو ہے نا وہ مخصوص احکام یہ ہمیں بھی سیکھنے چاہیے, تاکہ ہم اپنی گھر میں بیٹیوں کو, بہنوں کو, بیویوں کو یہ ان کو سکھائیں. اور کچھ مخصوص احکام ہیں جو ہمارے ہاں ہم سیکھتے نہیں ہیں. نہ عورت سیکھنے کی کوشش کرتی ہے, نہ مرد سکھاتے. اس پہ ہم بات کرتے ہیں جو اس کے تحفظ کے لیے اسلام نے بنائے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس پہ پابندیاں لگا کے اس کو کہیں جو ہے نا وہ قید و بند کی اس کو صحبتیں برداشت کروانا چاہتا. نہیں, اس پہ جو بھی پابندی لگائی ہے, اس کے جو بھی تعلیم دی ہے, اس کے تحفظ کے لیے دی ہے. اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے اور سکھانی بھی آگے. اور دنیا اور آخرت کی اگر عورت کو بھلائی چاہتی ہے تو ان سب پہ عمل پیرا ہونا پڑے گا. کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ, کہ جب اللہ اور اس کے رسول کو چیز کو پسند کر لیں, کوئی فیصلہ کر دے, تو پھر ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں رہتا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے. وہ کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے کہ جو جو عورت کے لیے, مرد کے لیے خلاف ہو, اس کو نقصان دے. تو یہ کچھ احکامات ہیں, بس بات ختم ہونے والی. یہ آپ نے اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کو سکھانے ہیں, اور ان کو بھی سیکھنے چاہیے. ہم چونکہ سیکھتے نہیں, ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا, اور پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. سب سے پہلے عورت کے لیے اسلام کا یہ قانون ہے کہ عورت کا استقرار کی جگہ, عورت کے رہنے کی, ٹھہرنے کی سب سے بہتر اس کا گھر ہے. عورت گھر کی چار دیواری میں رہے گی. بہت ضرورت پیش آئے تو وہ گھر سے نکلے گی, ادروائز عورت کو گھر سے نکلنا درست نہیں ہے. دیکھیں نماز کتنا اہم کام ہے, جمعہ کتنا اہم کام ہے, لیکن اگر عورت گھر میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے. اگر عورت کو اجازت ہے مسجد میں آئے, اللہ کے رسول لا تمنعوا اماء اللہ مساجدا, عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو. جانا چاہتی ہیں تو جائیں, چونکہ وہ جماعت کا ثواب لینا چاہتی ہے, نماز پڑھ لے, جمعہ پڑھ لے. لیکن اگر وہ گھر میں پڑھتی ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے, وہ گھر میں رہے. کیوں؟ یعنی عبادت کے لیے بھی اسلام کہہ رہا کہ وہ چار دیواری میں رہے. اور ہمارے یہاں کیا, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے مسجد میں نہ جائے, فتنے کا زمانہ ہے. نماز کے لیے فتنے کا دور ہے, نہ جائے. لیکن بازار کی زینت سب سے زیادہ عورت ہے. بازاروں میں سب سے زیادہ اگر رش ہوتا ہے تو عورتوں کو ہوتا ہے. یہاں کوئی نہیں کہتا فتنے کا زمانہ ہے. دین اسلام کیا کہتا ہے, وہ گھروں میں رہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, وہ اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرے, گھروں میں رہیں. یہ عورت کے رہنے کی جگہ ہے. عورت کا دائرہ عمل گھر کی چار دیواری, یعنی اس نے عمل کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اس نے جو بھی کام کرنا ہے گھر کی چار دیواری کے اندر کرنا ہے. ہاں اگر کوئی بہت ضرورت پیش آ گئی ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں. جہاد کتنا عظیم عمل ہے, کتنا عظیم عمل ہے, لیکن جہاد میں عورت کے لیے فرض ہے جہاد نہیں. کیوں فرض نہیں ہے؟ عورت گھر کے اندر رہے, عورت چار دیواری میں رہے گی. عورت کا جو ہے نا وہ قرآن دائرہ عمل قرآن نے جو طے کیا وہ چار دیواری ہے. اکیلے سفر نہیں کر سکتے, یعنی اس نے گھر میں اگر کہیں جانا بھی ہے, کچھ سفر کرنا ہے, جسے ہم سفر کہتے ہیں, تو وہ کسی محرم کے ساتھ کرے گی. محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ حج پہ بھی جانا چاہتی, کتنا عظیم عمل ہے. ایک عورت حج پہ جانا چاہتی ہے اور ہم کہتے ہیں بڑا محفوظ سفر ہے, یہاں سے جہاز میں بیٹھے گی اور آگے جا کے جہاز پہ اس کو آگے سے ریسیو کر لیں گے. اسلام کی تعلیم یہ ہے, نہیں وہ نکل سکتی گھر سے, ہاں محرم ساتھ ہے تو وہ سفر کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, کہا جی میرا جہاد میں نام لکھ لیں. آخری بات ہے, اسی کو انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں ڈسکس کریں گے. اللہ کے رسول سے کہتا ہے میرا حج میں نام لکھ لیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. اللہ کے رسول پوچھا کرتے تھے گھر میں معاملات کیسے ہیں. ایک بندہ آیا, اس نے کہا میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے گھر میں کون ہے؟ کہا جی ماں, کہا جاؤ اس کی خدمت کر, تیرا حج یہی ہے. تو آپ پوچھتے تھے کہ گھر کے معاملات کیسے ہیں, ایسے نہیں لے کے جاتے. تو اس سے پوچھا, کہتا نہیں میری بیوی حج پہ جا رہی ہے اور میں جہاد پہ جا رہا ہوں. جہاد کا عظیم عمل, عظیم عمل.
جسے اسلام نے کہا یہ کوہان ہے اسلام کی. اللہ کا رسول فرماتے ہیں یہاں سے نام کٹواؤ, اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ, کیونکہ وہ اکیلی ہے, اکیلی عورت کا سفر کرنا جائز نہیں. تو عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہے. یہ تعلیم میں نہیں, یہ اس کے تحفظ کے لیے, نہ کہ اس کو قید کرنے کے لیے. اور چار دیواری میں وہ ملکہ ہے اپنے گھر کی, وہ سارا اپنا گھر دیکھے. ہاں اگر اسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ گھر سے نکلے. اسی پہ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں بات کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.